حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا المروزی البغدادی المعروف بشر حافی ہے۔ آپ مرو کے ایک گاؤں میں 152 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی ننگے پاؤں والا مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سیدنا بشر حافی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ اس کاغذ پر اللہ کریم کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے کہ رب تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپ نے فوراً بصد عقیدت و احترام وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھا نہر کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر اس کاغذ کو اچھی طرح دھویا۔ اس وقت آپ کے پاس 5 دانت تھے۔ آپ نے 4 دانت کی خوشبو خریدی اور بقیہ 1 دانت سے عرق گلاب خریدا اور بڑی محبت و عقیدت سے اس کاغذ پر خوشبو ملنے لگے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کاغذ کو عرق گلاب میں ڈال کر ایک متبرک مقام پر رکھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب رات کو سوئے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے بشر حافی، جس طرح تو نے ہمارے نام کو معطر و مطہر کیا، اسی طرح ہم بھی تیرا ذکر بلند کریں گے۔ جس طرح تو نے اس کاغذ کو دھویا جس پر ہمارا نام لکھا تھا، اسی طرح ہم بھی تیرے دل کو خوب پاک کر دیں گے اور تیرا خوب چرچا ہوگا۔ یہی دراصل آپ کی توبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے بغداد کے مشہور ائمہ کرام سے احادیث کا سماع کیا۔ زہد و تقوی اور ریاضت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو تمام ائمہ حدیث نے ثقہ قرار دیا ہے۔ آپ کا انتقال ہوا تو تمام محدثین کو انتہائی رنج ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی موت کی خبر سن کر فرمایا، انہوں نے اپنی مثال نہیں چھوڑی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا فضیل بن ایاز اور سیدنا بشر حافی کی علامہ ابن تیمیہ نے بہت تعریف کی اور ان کا نام رکھا متصوفہ اعلی طریقت اہل السنہ۔ سیدنا بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم رؤیا میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے بشر، کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم اثروں پر تجھے کیوں رفعت دی؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا، بِاتِّبَاعِکَ لِسُنَّتِی وَخِدْمَتِکَ لِلصَّالِحِین وَنَصِیحَتِکَ لِإِخْوَانِکَ وَمَحَبَّتِکَ لِأَصْحَابِی وَأَہْلِ بَیْتِی وَهُوَ الَّذِی بَلَغَکَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ۔ میری سنت کی اتباع کے سبب اور صالحین کی خدمت اور برادران اسلام کو نصیحت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبہ میں پہنچایا۔ بشر حافی کا انتقال 11 ربیع الاول 227 ہجری مطابق 28 دسمبر 841 عیسوی کو بغداد میں ہوا۔ آپ کے جنازہ میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات نے شرکت کی۔ منقول ہے کہ آپ کا جنازہ صبح کے وقت چلا اور شام کو قبرستان پہنچا۔ لاکھوں کا جمع غفیر تھا۔